الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع دفع دور کرتا رہتا ہے کافروں کو، ان الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان کفور ہر اس بندے کو جو دھوکے باز ہے، خیانت کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے۔ ایک آیت میں دو جملے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ دونوں جملے ان سے شروع ہو رہے ہیں، جملہ اسمیہ ہے، اور ان کے بعد لفظ اللہ ہے، یعنی یہ بہت ہی پختہ پکی اور ایسی انتھیٹک بات ہے کہ جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ یدافع مضارع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الحال بھی یہ کام کرے گا اور مستقبل میں بھی یہ کام کرتا رہے گا۔ تو معنی یہ بنتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفع دور کرتا بھی ہے اور دفع دور کرتا رہے گا۔ کن کو؟ تو اگلے الفاظ یہاں محذوف ہیں، یعنی الکافرین کافروں کو۔ تو یدافع یہ فعل فاعل اور الکافرین اس کا مفعول ہے، وہ محذوف ہے۔ کن لوگوں سے؟ ان الذین آمنوا ایمان والوں سے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا کافروں سے اور ان کی اظہار رسانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی مصیبتوں سے، ان کی پریشانیوں سے اور ان کے مصائب سے اور ان کی آزمائشوں سے مومنوں کو رب تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے کی بجائے بچائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور تشفی عطا فرمائی ہے، اور دوسرے جملے میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے، کفر کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ تو خیانت کرنے والا کون ہے؟ ایسا بندہ جو دین اسلام میں رہ کے دین کی خیانت کرتا ہے، اور ایسا بندہ جو دینداری کا لبادہ اوڑھ کے دین کے خلاف چلتا ہے، یا اسلام کا دین کا نام لے کے اسلام اور دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے کرتا ہے، اور ایسا بندہ جو کافروں کا حمایتی ہے، کافروں کی پالیسیوں کا حمایتی ہے، ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والا ہے، تو ایسا بندہ یہ اسلام کے
قریب ہونے کی بجائے کافروں کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت الفاظ میں فرمایا کہ یہ کسی صورت بھی اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع نہ کرتا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، تو زمین میں بہت زبردست فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو ظالم لوگ اپنی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے مظلوموں پہ اس قدر ظلم و ستم کرتے کہ مظلوموں کا کوئی بھی پرسان حال نہ ہوتا۔ تو مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اپنی غیبی طاقتوں کے ذریعے مومنوں کا دفاع کیا۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کا اور اسلامی شعار کا، اسلامی لشکروں کا، اسلامی مجاہدین کا، اسلامی مومنین کا اور مسلمین مسلمات کا دفاع کرتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت فرشتوں کی فوجیں بھیج کے مسلمانوں اور مومنوں کی عزت و حرمت کا اور ان کے دین کا اور ان کی جان و مال کا حفاظت کا بندوبست کرتے رہے ہیں۔ یہ مالک الملک کی حکمتیں ہیں اور اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ مدد کرتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بشرطے کہ مومن مخلص ہو، اور مومن بھی ہو اور مخلص بھی ہو۔ تو اسی لیے کہنے والے نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فرشتے بھی وہ ہیں، فرشتوں کو بھیجنے والا بھی وہ ہے۔ تو مومن اگر متقی صحیح معنوں میں پرہیزگار ہوں تو عرش والا آج بھی ایمان والوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیتا ہے۔ بدر کے میدان میں رب تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھیوں کی نصرت و مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جب پہنچے تو کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس لکڑی کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر کمان ہے اور کسی کے پاس لڑنے کے لیے کوئی اوزار بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہیں جو اسلحے سمیت آئے ہیں۔ تو 5000 فرشتے جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے وہ منظر بھی دکھائے جن مناظر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جی کر صاحب وہ نا درس ہو رہا ہے جو میں معذرت نہیں پہنچا جانا، انشاءاللہ پھر سے اللہ خیر کا السلام۔ مینوں ہون یاد آیا کہ جنازہ ہی
وہ نہ آخیا ہی میں ہے چلو ہوں اللہ دی سپرد اللہ معاف کرے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بدر کے میدان میں جب فرشتے پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کافروں پہ حملہ کرنا چاہا تو ہمارے میں سے اکثر کے پاس چھڑیاں تھیں، ٹہنیاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پکڑا دی، تو ہم ایسے ٹہنی گھماتے تھے اور کافر کی گردن کٹ جاتی، تو بڑے حیران ہوتے کہ یہ قتل کیسے ہو گیا، یہ جہنم واصل کیسے ہوا۔ تو کئی ایک صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھے کہ بعض سفید سوار گھوڑے پہ تلوار لہرائے ایسے گھوڑے پہ اڑتا جا رہا ہے، تو پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل قلیل تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، اس طاقتور نے تمہیں شاذور بنا دیا۔ اب کافروں کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، باقی سب بھاگ گئے، جو بڑے بڑے سرگنے تھے وہ قتل ہوئے ہیں، جو دوسرے درجے وہ قید ہو گئے، اور جو تھرڈ درجے وہ بھاگ گئے۔ بڑا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تاریخی فتح ہوئی۔ اس وقت اس دور کے دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں، مسلمان بھی ایک ہیں، ان کا بھی کوئی مذہب ہے، یہ کوئی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو وقتاً فوقتاً کافروں کے خلاف کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ احد کے میدان میں بھی عارضی طور پہ نقصان ہوا ہے، پھر بعد میں رب تعالیٰ نے پھر مدد کی۔ حنین میں اللہ نے مدد کی، حدیبیہ میں اللہ نے مدد کی، فتح مکہ پہ اللہ نے مدد کی، یرموک میں اللہ نے مدد کی، تبوک میں اللہ نے مدد کی، قادسیہ میں اللہ نے مدد کی۔ جو جنگیں صحابہ کے دور میں لڑی گئیں کافروں کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، اللہ نے مدد کی۔ محمد بن قاسم فوج لے کے ہندوستان پہنچا، اللہ نے مدد کی۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا، اللہ نے مدد کی۔ دین اسلام کا غلبہ ہوا، اللہ نے مدد کی۔ یوسف بن تاشفین اندلس کی ساحل پہ پہنچا، اللہ نے مدد کی۔ طارق بن زیاد وہ جبرالٹر کی ساحلوں پہ پہنچا، اللہ نے مدد کی۔ اور ایسے ایسے مسلمان کمانڈر جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف ایک چٹان کی طرح مضبوط کردار ادا کیا ہے، بیت المقدس فتح کیا، ملک شام فتح کیا، اندلس فتح کیا، کیسر و کسرا کے تخت الٹ دیے، اور وہاں بھی اسلام کا علم لہرا رہا تھا۔ خالد ابن ولید پہنچے، عمر ابن عاص پہنچے، معاویہ بن ابی سفیان پہنچے، اکرمہ بن عمر بن ہشام پہنچے، اور وہاں پہ ایسے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں۔ نور الدین زنگی پہنچے، صلاح الدین ایوبی پہنچے، اور پاکستان جس جگہ بنا، اس ہندوستان کے بننے والی جگہ میں افغانستان سے آنے والے مجاہدین کے سپہ سالار محمود غزنوی پہنچے، قطب الدین پہنچے،
شہاب الدین پہنچے اور دنیا کو بتایا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام چاہت اور راحت کا مذہب ہے، لیکن جب اس مذہب کو پھیلانے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے یا ہمارے مقدس کتاب کی توہین کرتا ہے یا ہمارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے یا ہمارے رب کی توہین کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی زبانیں نہیں، ایسے کافروں، قاتلوں، ظالموں کے ساتھ مسلمانوں کی تلواریں مقابلہ کرتی ہیں، پھر انہیں کاٹ کے رکھ دیا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداحنت نہیں، کوئی لچک نہیں، پھر کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، پھر ایک ہی فیصلہ ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی اعلان ہے، ایک ہی آواز ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ پھر ایک ہی آواز ہے، ایک ہی اعلان ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي۔ عرش والے کی توحید کا اعلان ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان ہوگا، اور قرآن کی عظمت کا اعلان ہوگا، جو درمیان میں آئے گا راستہ صاف کر دیں گے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام دعوت سے پھیلا ہے، اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، لیکن اگر کوئی بد دیانت، خیانت کرنے والا، کافر، ظالم اپنی دہشت گردی کی وجہ سے ٹیررسٹ ہونے کا کردار ادا کرے، ہمارے رب کے خلاف بولے، ہمارے پیغمبر کے خلاف بولے، ہماری مذہبی مقدس کتاب کے خلاف بولے، یا ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف بولے، یا آپ کے صحابہ کے خلاف بولے، یا آپ کی آل پاک اہل بیت اطہار کے خلاف بولے، تو پھر ان کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ ہوگا۔ یہ سبق بھی ہمیں اس کتاب نے سکھایا ہے، یہ سبق بھی ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے، یہ سبق بھی ہمیں رب تعالیٰ نے پڑھایا ہے کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے تمہیں میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ جب تک کافر لوگ امن سے رہیں اس وقت تک امن سے رہو، اور اگر وہ کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں یا وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی جان و مال کے دشمن ہیں، ہمارے ملکوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے میدان عمل کا حل۔ پھر یہی ہوگا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہ تم بھی آؤ، تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ظلم حرام ہے، شرک حرام ہے،
دہشت گردی حرام ہے، کسی کی زمین پہ جان مال پہ حملہ کرنا حرام ہے، لیکن جو یہ حرام کام کرے گا اسے پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کا پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ ایسے ملکوں کے اندر رہنے والے ان کلاب النار کو، ان آوارہ قسم کے جہنمی ڈوگز کو فری ہینڈ دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آزادی رائے کے اظہار کو اپنا حق سمجھتے ہوئے نشانہ بنایا ہے، تو مسلمانوں کی کتاب کو بنایا، مسلمانوں کے پیغمبر کو بنایا، اور تمہیں کچھ نہیں ملا، اور تمہیں دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا آزادی اظہار کے لیے۔ یہ مسلمانوں کا حوصلہ ہے کہ وہ ایسے ملکوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر رہے، اگر نہ چاہیے تو یہ ایسے ملک صفا ہستی سے مٹا دیے جائیں جو ایسے لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہونا چاہیے، ہر بندے کا اپنا اپنا اس معاملے میں حصہ ہونا چاہیے۔ جس نے جو کرنا تھا وہ کیا، وہ کر رہا ہے۔ کوئی تو سر کے اوپر پہنچ گئے، اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور کسی نے زبانی احتجاج کیا، کسی نے مالی طور پہ احتجاج کیا، کسی نے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، کوئی ان کے سفارت خانے کے سامنے بیٹھ کے احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے۔ اپنے ملکوں میں پرامن رہ کے ایسا احتجاج کرنا ہر اسلامی، ایمانی، مومن، مسلم، مسلمات کا حق ہے، لیکن سب سے بڑا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ اسلامی حکمرانوں پہ عائد ہوتا ہے۔ عوام الناس وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن حکمران تو ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، سیاستدان ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، مذہبی لیڈر ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، سیاسی لیڈر ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ان تک پہنچیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے مذہبی شعار کو ہٹ کرنے کی اور اس پر ڈسکس کرنے کی اور اس کو ہائی لائٹ کر کے بدنام کرنے کی، توہین کرنے کی اگر جسارت کی ہے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ دھمکی بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو قرآن کے حافظ ہیں انہوں نے آج تک قرآن پاک کے حفظ کا کریڈٹ لیا ہے، اور دنیا انہیں حافظ قرآن کہتی ہے، صرف قرآن پاک کی طرف نسبت کی ہے، حفظ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے، اور قرآن پاک کے جتنے بھی حافظ ہیں ان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہاتھ میں قرآن لے کے ایک پکچر بنوائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ وہ آگ جلانے والے نے اپنی ویڈیو بنائی، دنیا پہ چڑھا دی ہے، ہم قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اگر جلانا ہے تو ہماری جانوں سمیت جلاؤ، ہم خود جل جائیں گے، قرآن کو نہیں جلنے دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑا فرض کس پہ عائد ہوتا ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑی فورس کے سب سے بڑے جرنیل صاحب پہ عائد ہوتا ہے
جو جرنل پاکستان بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ جرنل منیر صاحب پہ یہ سب سے بڑا فرض عائد ہوتا ہے۔ آج تک قرآن کا کریڈٹ لیا، قرآن نے تمہیں عزت دی ہے، آج قرآن کے دفاع کا وقت آیا ہے۔ ایٹم بم کی دھمکی لگا دو ایسے ملکوں کے خلاف، اور میزائلوں کا منہ اس طرف کر کے انہیں وارننگ دو، اگر آج کے بعد ایسی جسارت ہوئی ہم تمہارے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک دھمکی بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنی اسمبلیوں میں یہ قانون پاس کریں اور پوری دنیا کے عالمی فورم پہ پہنچیں اور انہیں بتائیں ہمارے آپس کے اختلافات، انتشار، سیاسی مذہبی جھگڑے اپنی جگہ، لیکن ہم اس ایمانی ورثے کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ایسا سخت ترین احتجاج ہوگا تو پھر دفاع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فوجیں بھیج کے ایسے لوگوں کو توہین کرنے سے پہلے ہی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن مالک الملک مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر کتنا جذبہ ہے، یہ چیک کیا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہاں پہ وزن تولا جائے گا کہ تم نے اس معاملے میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے۔ جذبات قابو میں رکھ کے کسی مسلمان کا نقصان نہیں کرنا، مسلمان ملکوں کا، اپنی املاک کا، اپنے شہروں کا، اپنے انسانوں کا، اپنی گاڑیوں کا نقصان نہیں کرنا، بلکہ پرامن احتجاج کے ذریعے کافروں کے سر پہ سوار رہنا ہے۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ بندہ، ہر وہ نوجوان جسے سیلفیاں بنانے کا بڑا شوق ہے، وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے اور ایسے سر پہ رکھے، ہوا میں لہرائے، ایک سیلفی بنوائے اور دنیا کو دکھائے کہ ہم قرآن پاک کو تھام کے رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی ہیں، قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بھی ہیں، اگلی نسلوں تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ تم جو مرضی کر لو، ہم نہ قرآن کو چھوڑنے والے ہیں نہ پیغمبر اسلام کو چھوڑنے والے، ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کے عزت اور حرمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہیں، اور ایمان والے مومن جس انداز سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو وہ وقت دور نہیں جب پہلے وقت کی طرح صلاح الدین ایوبی نے کافروں، ظالموں، صلیبیوں کے ایسے بخیے ادھیڑ دیے تھے کہ انہیں کئی صدیوں تک دوبارہ اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، قرآن پاک کی، رب رحمان کی توہین کرنے کی جسارت ہو ہی نہیں سکی ہے۔ اس وقت بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اور اسلامی ایمانی جو فوجیں ہیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک کی، ان سب فوجوں کے بڑے بڑے جرنیل ایک جگہ اکٹھے ہوں، ایجنڈا صرف یہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک کا دفاع کرنا ہے، نبی سلطان کی عزت کا دفاع کرنا ہے، دین اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور وہاں پہ ایک جرنیل کو صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف یہ بات کر سکے
کہ ہمارے تمہارے دنیاوی ریلیشن اپنی جگہ، امپورٹ ایکسپورٹ اپنی جگہ، لیکن مذہب کے معاملے میں اگر تم نے بات کی یا توہین کی تو ہم ایسی زبانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے اور ایسے جسموں کو زندہ جلا کے بھسم کر دیں گے۔ مسلمان ممالک کے جب تک یہ جذبات نہیں بنتے اس وقت تک توہین چلتی رہے گی۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ہوائی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، ان کے نوجوان، ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو تورات کی یا انجیل کی توہین کرے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کافروں نے احتجاج کوئی نہیں کرنا، انہوں نے اپنی مقدس کتاب کا اس انداز سے دفاع نہیں کرنا جس انداز سے ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ان کے اندر کا مذہبی جذبہ مر چکا ہے، ان کے اندر کا مذہبی جذبہ مر چکا ہے، وہ اپنی کتاب کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا بھی مارنا چاہتے ہیں، ہمارا مذہبی جذبہ ہماری نوجوان نسل کو فحاشی اور ریانی کے چکروں میں اور ان فحش تصویروں کے چکروں میں اور غلط قسم کی ویڈیوز کے اور لمبے لمبے پیکج کے چکروں میں اس قدر غلیظ ترین بنا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کا ایمان مر ہی جائے۔ ہمیں اگر اسلام ایمان کا دفاع کرنا ہے، قبر حشر نشر میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں فی الفور اپنے موبائل سکرین سے ہر قسم کی غلط تصویروں کو، غلط ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ پاک صاف پاکیزہ تصویریں وہی شیئر کرو، حرم کی تصویریں، بیت اللہ کی تصویریں، روضہ پاک کی تصویریں، قرآن پاک کی تصویریں، حرم کے اماموں کی تلاوتیں، قاریوں کی تلاوتیں اور تقاریر اور پھر نعتیں، یہ وہ پیغامات ہیں جو مسلمانوں کے بچے بچے تک ذہن میں منتقل ہوں، تاکہ اس کو آنے والے دور کے لائحہ عمل کا پتہ چلے۔ جب ہر بچہ قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا ہوگا تو پھر کسی کافر کو توہین کرنے کی جرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں ایمان والوں کا جس انداز سے بھی دفاع کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مالک انسانوں سے ہی انسانوں کی ہدایت کا کام لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی بھر قرآن پاک کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو اور پیغمبر سلطان کو ہمارا شفیع بنائے، ہمیں ان کی سفارش اور شفاعت حاصل ہو، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رب تعالیٰ اس مشن کے لیے قبول فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلام کی اور قرآن کی رب حفاظت فرمائے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفع کرتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے کافروں کو ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل
خوان کفور، ہر خیانت کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو۔ صدق اللہ العظیم۔